بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا. ایک چھوٹی سی بات کروں گا کہ بہت سارے میرے دوستوں نے یہ بات مجھ سے پوچھی, کہنے لگے یار یہ پروگرام سپانسر کس نے کیا ہے, پیسے کہاں سے آئے؟ ایک نے نہیں, کئیوں نے پوچھا مجھ سے. تو پھر میں نے ان سے کہا یار قسم سے جیب سے دیے ہیں پیسے, کسی سے نہیں لیے. تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, یہ ہماری کمپنی ہے VExpo.pk, اس کے ڈائریکٹر حافظ عبداللہ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہمارے سارے ڈائریکٹر ارسلان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کمپنی نے اس ایونٹ کو سپانسر کیا, اور اتفاق سے میں اس کمپنی کا فاؤنڈر بھی ہوں اور CEO بھی ہوں. So what I have about this digital media responsibilities, the duties and the concept of digital citizen, I think let me share my thoughts on this. ہمیں زیادہ ڈیجیٹل میڈیا پہ فوکس کرنا پڑے گا, لیکن اس کا وے آؤٹ ہی ہے کہ ہم اپنے اسکولنگ میں, اپنے کالجز میں, اپنے یونیورسٹیز میں بچوں کو ایجوکیٹ کریں ڈیجیٹل میڈیا کی امپورٹنس کے بارے میں اور ڈیجیٹل میڈیا کے رول کے بارے میں, اور اپنے جو ٹیکسٹ بکس ہیں, ہماری کریکولم ہے, اس کو اس کے ساتھ انکارپوریٹ کیا جائے. اور اسی طرح سے ہمارے یہاں جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں, ان کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اس کو ایک پازیٹیو کانٹیکسٹ میں استعمال کر سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کو کیسا ہونا چاہیے, کیا اسے مادر پدر آزاد ہونا چاہیے, یا ان کی بھی کوئی حدود ہونی چاہیے, اور اس کا تعین کون کرے گا, جزا اور سزا کا تعین بھی کون کرے گا. یہ دونوں چیزیں بڑی ضرورت ہے. اور اس ٹاپک پہ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ تنقید بھی ہو رہی ہے وہ بھی بند ہو جائے گی, اور ہم سب کو ایک پتہ علم ہو جائے گا کہ ہم نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے کون سی خبر کو کس طریقے سے دینا ہے اور کس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے. یہ بھی بڑا ضروری ہے, اس طرح کے سیمینارز امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ایشوز کیا ہیں, ان کی نشاندہی کر کے پھر ہم جا کے اپنی اسٹریٹجیز بنانی ہیں, کس طرح کی انٹرونشنز کرنی ہیں, وہ پھر اس کے حساب سے ہم کریں. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ڈیجیٹل, کیونکہ دنیا بدل رہی ہے, بدل چکی ہے. ٹھیک ہے نا, میٹاورس کی اب تو بات ہو رہی ہے, صرف ڈیجیٹل پہ نہیں رہا, میٹاورس کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا رول کیا ہوگا ایز سٹیزن. سٹیزن شپ کا مطلب کیا ہے, اسٹیٹ اور سٹیزن کا ریلیشن شپ کیا ہے, فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں, ڈلیوری آف سوشل کانٹریکٹ کیا ہے. تو اس میں ایکسپریشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو جب انفارمیشن کا فلو ہوتا ہے اس قدر, تو ہر ایک کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, ہر یوزر کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے, اور اسی ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے آج اس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے. اکٹھا کیا آپ نے ان لوگوں کو جو اس معاشرے میں جن کی آواز جو ہے سنی جاتی ہے, اور ان کی آواز پہنچے گی تو لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اچھے شہری بنانے میں, اس معاشرے کو بہتر بنانے میں, کیونکہ یہ جتنے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اوپینین میکر ہیں, تو ان کی اوپینین سے ہی لوگوں کی سوچ بدلے گی, اور پاکستان شہر بہتر ہوں گے اور پاکستان بہتر معاشرہ بن سکے. ڈیجیٹل ورلڈ کی ٹرانسفارمیشن بڑی تیزی سے دنیا میں پھیلی ہے. پاکستان کے اندر اس کو ایکسیپٹ کرنے کی اور اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح کے جو انیشیٹو لیے ہیں یہ میں کہتا ہوں ہائیلی اپلاڈ اور ایڈمائریبل ہیں, کہ آپ جب ڈیجیٹل میڈیا کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے آپ نے ایسے سٹیپس لیے ہیں, اس کو آگے فردر لے کے آپ چلیں, لوگوں کو سٹیزن جرنلزم سے آگے نکال کے موجود جرنلزم کی طرف لے کے جائیں, جس کو ہم موبائل جرنلزم بھی کہتے ہیں, تاکہ اس ملک کے اندر ریولوشن آ سکے. ایک چیز آپ کی لائف میں ضروری ہے, تو آپ کو چاہیے کہ انٹریکشن کے لیے لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا سے اچھا جو ہے وہ پلیٹ فارم اور کوئی نہیں. اور ڈیجیٹل چینل جتنے بھی پاکستان میں چاہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں آزادی صحافت کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے. یہ ایک بڑا اچھا جو ڈیجیٹل فورم ہے, بہت اچھا ہے, اور اس کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. جیسے کہ کووڈ میں جب دنیا بند ہو گئی تھی تو یہ واحد لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا اور دماغ کو صحیح رکھنے کا یہ ذریعہ. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے. سارے یہ دیکھیں آپ ڈیجیٹل کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ جو فوائد آئے ہیں جس میں بہت سے رائٹس جو ہیں ان کے حوالے سے بہتری آئی ہے, لوگوں کی آواز جو ہے وہ اس کو
زیادہ پروجیکشن ملی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی آئے ہیں جس میں کچھ ذمہ داری کا فقدان ہم دیکھتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس اویئرنیس کو پھیلائیں، اس شعور کو اجاگر کریں. Being a digital well-being, you will have to check the excessive use of digital media. پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا وغیرہ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو زندگی کی بات ہے. پہلی بات، لائف از اے پیکیج. مرتا وہ ہے جو پیدا ہوتا ہے. لالچ، لوبھ، خود غرضی، پروجیکشن، منافقت، اس کا کون ہمیں باہر سے آ کے کوئی بتائے گا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. بیسک ریالٹیز ہیں، لیکن ہر بندہ چونکہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہے، اس لیے اچھا آخری بات میں عرض کر دوں وہ یہ کہ سرپرستی کے لیے آپ نے ایک ایسے آدمی کا نام لیا جس کے اپنے شانوں پہ سر نہیں ہے. میں پوری زندگی آئی ایم ویری کلوز ٹو 70. میں خود سرپرست کی تلاش میں ہوں. مجھے تو اس ملک میں 2-4 خوبصورت لوگ پوری زندگی پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس کے ہاسٹل نمبر 1 سے لے کے آج تک میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جو خوبصورت انسان مجھے ملے. جب اس کا آئیڈیا کا ہم نے سوچا تو میں اور ہمایوں سلیم صاحب اور آصف عفان صاحب ہم نے ٹائم لیا. حسن نثار صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑی شفقت فرمائی اور اپنے مخصوص لہجے میں کہا، اوے تینوں پتہ ہے تو کی کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر لگے جے تسی اور تو پیچھے نہیں ہٹنا. اچھا شاید کچھ عرصہ گزر گیا، ہم اس کے لیگل اور رجسٹریشن کے پروسیس سے گزر رہے تھے، تو ایک دن دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی. آصف صاحب نے ایک کھانا رکھا ہوا تھا تو وہاں ہم اکٹھے ہوئے. تو میں چھپ رہا تھا کہ حسن صاحب دوبارہ نہ پوچھ لیں تو یا بھول چکے ہوں گے. تو دوبارہ انہوں نے جب پارکنگ کی طرف ہم جا رہے تھے تو آواز دے کے کہا، اوے کیا بنا اس کا؟ میں نے کہا نہیں یہ بھولنے والے نہیں ہیں. تو پھر اس پہ سیریس ہو کے کام ہم نے شروع کر دیا. ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ اس پہ کوئی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے، اس پہ کوئی کوڈ آف ایتھکس ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو ہم اس پہ اپنے سٹیک ہولڈر سے جتنی ان کی رائے ہوگی وہ ہم گورنمنٹ تک پہنچائیں گے، ان سے بات کریں گے کہ یہ کوڈ آف ایتھکس کوئی نہ کوئی اس کا بننا چاہیے. نئی دنیا بن چکی ہے جو ڈیجیٹل ورلڈ، جو اتنی افیکٹو اور اتنی طاقتور ہے کہ ہم سب جو اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، ہمارا کبھی بہت بڑا خواب یہ تھا کہ ٹی وی پہ آ جائیں، اور آج جو ٹی وی پہ ہیں وہ بھی ڈیجیٹل میڈیا پہ آ چکے ہیں. کئیوں کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے، کئی لڑ رہے ہیں اپنے مالکان سے جنگ کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ یوٹیوب چینل بھی چلانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں ٹی وی پہ جاب بھی کرنی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ سب چیزیں ہمیں سکولز کالجز میں پڑھانی چاہیے. اگر سچ کی برکات کے مضمون ہم پڑھا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات کو سکول سے نصاب سے ہم پڑھا رہے ہیں، جی آج یہ 3 سال کا بچہ جو یوٹیوب استعمال کرنے لگ پڑا ہے، آج یہ جو ساری ینگ پود آ رہی ہے وہ ایک ہائبرڈ وار کو فیس کر رہی ہے. تو کیوں نہ ہم یہ سارے سائبر لاز کو اور ایتھکس کو اور مورلز کو سکولز کالجز میں پڑھائیں اور ایک سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کروائیں. یہ ہم اویئرنیس دیں ینگسٹرز کو سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں کہ کیا پروڈیوس کرنا ہے، کیا لائک کرنا ہے، کیا فارورڈ کرنا ہے، کس چیز کو پسند کرنا ہے، کس چیز سے اوائڈ کرنا ہے. اگر یہ اویئرنیس آنی شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں انقلاب آ جائے گا. یہ میرے صفات کی جنریشن کا کام ہے، یہ میرا کام ہے.
لیکن مجھے خوشی اس لیے زیادہ ہوئی کہ میرے بعد حسن نثار اور وہ دوسرے لوگ بھی شامل ہیں۔ نعیم ثاقب صاحب، آپ سے اگر حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ منڈیا تو بڑا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، یہ واقعی بڑا بڑا کام ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے۔ باقی آپ مغربی دنیا میں دیکھیں، وہاں پہ پہلے بچوں کو جب وہ پریپ میں پلے گروپ میں جاتے تھے انہیں ٹریفک اویئرنیس کے حوالے سے کلاسیں دی جاتی تھی۔ ہمیں سب کو مل کر بحیثیت قوم اپنا رول ادا کرنے کی، کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اس کی آگاہی دینے کی، اس کی ذمہ داریوں کا احساس کرانے کے لیے اپنے گھر سے آغاز کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھے یہ خوشی ہوئی کہ ہم جن چیزوں کا آغاز کرنے جا رہے تھے، ہمارے بھائی نعیم ثاقب اس کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں، اور ہمیں جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ تمام کام نعیم ثاقب صاحب کمپلیٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت تھی۔ امیج میکنگ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک پوری سائنس ہے، اور وہ کئی دفعہ باقاعدہ آرگنائز طریقے سے کی جاتی ہے، اور کئی دفعہ وہ ہو جاتی ہے حادثے کے طور پہ۔ وہ صرف ایک امیج کو جانتے ہوتے ہیں جو کہ ورچوئل ہوتا ہے، جو کہ ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبار، سوشل میڈیا اس کے تھرو آپ تک پہنچ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ بڑی اچھی عورت ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ میں اور ان میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ ان پہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور آپ پہ نہیں لگا ہوا۔ میں ایک میڈیا کے اندر سے امیج بن کے نکلا ہوں، مجھے پتا ہے میں کیسے بناؤں، تو خدا کو نہ لائے اس میں، خدا کو بتا نہ باندھے، اس نے جو کرنا ہے آخرت کے بعد کرنا ہے۔ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ انسان کر رہے ہیں، یہ آج نعیم ثاقب صاحب نے ارینج کیا سارا، اب اس کے اندر جو ہوگا وہ بھی انسان ہی کر رہے ہوں گے۔ یہ جو لیجسلیشن ہوتی ہے پارلیمنٹس میں، یہ انسان کرتے ہیں، خدا نہیں کرتا۔ علم حاصل کریں، دلیری دکھائیں، منظم ہو کے تنظیم بنائیں، آپ خود بخود لیڈرشپ میں اوپر جائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آہستہ آہستہ جو ہمارے آن لائن رائٹس ہیں اس کے بارے میں جو ہے بات کرنا شروع کریں۔ آن لائن اسپیسز اور آف لائن اسپیسز کوئی الگ ہیں، اور ہم لوگ جو ہیں ایک ترجیح جو ہے شاید آف لائن اسپیسز کو زیادہ دیں، اور پھر ایز کمپیئر ٹو آن لائن اسپیسز۔ مگر اب ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں، اگر انسانی حقوق کی بھی بات ہو تو وہ سارے حقوق جو ہمارے آئینی یا ہیومن رائٹس کے فریم ورک کے اندر اپلائی کیے جاتے ہیں وہ اب آن لائن بھی اپلائی ہوتے ہیں۔ اسے ہماری طاقت بننا چاہیے، کمزوری نہیں۔ اور ابھی تک میں نے جو تقاریر سنی ہے اس میں جو باتیں کی گئی ہیں، میرا خیال ہمیں اس پہ حقیقت پسندانہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے نہیں، ہماری خامیوں کی وجہ سے اس کے معاشرے پر اچھے اثرات نہیں ہو رہے۔ اور جب ہم میڈیا کے رول کی بات کرتے ہیں، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، ڈیجیٹل میڈیا ہو، تو ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بانی ہیں۔ ایک مقصد کے تحت بننے والے ملک کے اندر جو میڈیا ہے وہ بامقصد ہونا چاہیے۔ نعیم ثاقب صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو میں نے ہی ان سے پوچھا جب اندر داخل ہوا کہ نعیم صاحب اسپانسر کون ہے، کیونکہ آج موجودہ حالات میں، ان حالات میں یہ جو موضوع ہے یہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی ادارے نے کہا ہو کہ فوری طور پر اس موضوع پر کوئی سیمینار کرائیں، لگتا تو ایسے جو موضوع ہے، تو اس کے بعد لگتا بھی ایسے ہی ہے شاید ادھر سے ہو، لیکن مجھے پتا ہے کہ نعیم ثاقب صاحب جو ہے وہ ہمیشہ ابتدا کرتے ہیں اور اپنے بلے سے ہی کرتے ہیں، اور ان کی پوری ٹیم نے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دیر کرنا تو یہ ایونٹ ان اداروں کو چاہیے تھا، ان سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا جو سوشل میڈیا کے حوالے سے چیختے ہیں، بولتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے بعد سوشل میڈیا سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہے اور بہت سے اداروں کو تکلیف بھی ہے، حالانکہ جن کو تکلیف ہے اس سے، ان سے بھی بہت سی تکلیفیں ہمیں ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے کانٹیکسٹ میں دنیا میں ڈیبیٹ ہے۔ پہلی ڈیبیٹ یہ ہے کہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کی جو ڈیبیٹ ہے وہ جنریٹ کرنی پڑے گی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ابھی تک بنیادی طور پہ ہمارے یوزرز تو بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کی بنیادی لٹریسی جو ہے جس کا تعلق سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ سارا جو نیگیٹو کانٹیکسٹ جس کی آپ نے بات کی ہے وہ بہت زیادہ بات کی جاتی ہے۔
اور دوسری بات ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہے کہ کیا اس کے لیے لیجسلیشن کرنی چاہیے یا اس کو مادر پدر آزاد کر دینا چاہیے. بہت سے لوگ اس کے اوپر اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اب بہت تیزی سے اس کی ریگولیشن کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو بھی کسی نہ کسی شکل میں اس کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا, تب یہ جا کے چیز آگے چلے گی. نعیم ثاقب صاحب نے جو یہ رائٹ اینڈ ریسپانسبلٹیز آف اے ڈیجیٹل سٹیزن کی شمع روشن کی ہے, اس کی روشنی آپ ضرور ایک دن سب تک پہنچے گی اور تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایکچولی بات یہ ہے کہ آپ لاکھوں میں ہوں, ہزاروں میں ہوں, تو آپ کو ایک سیکنڈ میں فوٹوگرافیٹری ٹیسٹ سے پکڑا جا سکتا ہے. آپ کہیں کہ یہ میری آواز نہیں ہے تو سونوگرافک ٹیسٹ آف وائس سے آپ کی آواز جانچی جا سکتی ہے. آپ کی فیس بک سے مختلف لوگ فیک اکاؤنٹ بنا کر آپ کے دوستوں سے پیسے ہتھیا رہے ہیں. میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے یہاں بیٹھے ہیں جو جانتے ہیں کہ یونیورسٹی میں بڑے عرصے سے میڈیا ایتھکس پڑھائے جاتے ہیں. میں خود پڑھاتا ہوں, کامسیٹ میں پڑھاتا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں پڑھایا, میں نے سپیریئر میں پڑھایا. ہمیں پتہ ہے 28 سے زیادہ قوانین بن چکے ہیں, آج سے نہیں بنے, کوئی 28-30 سال سے بنے ہوئے ہیں. سب ریگولیٹ کرتے ہیں, سب جانتے ہیں. اب تو یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہے جس میں ہر عام بندہ, جس کو وہ آپ کچرا کہہ رہے تھے, وہ بھی شامل ہے. جرنلسٹ ہوتے تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے. پاکستان میں آج بھی جو پاکستان کو بچا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچرا نہیں, وہ ہیرے ہیں. وہ ہر گلی کوچے سے پیدا ہوتے ہیں. ایک ہے حلال ڈیجیٹل میڈیا, دوسری ہے تجسس اور جستجو, تیسرا ہے گریٹیٹیوڈ اور اپریسیشن, اور پھر ٹائم مینجمنٹ, اور سب سے آخر میں ویمن انٹرپرینورشپ. میں صرف آپ کو ایک سفر کی کہانی سناتا ہوں, اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ مزید بات کر سکتے ہیں کہ نہیں. کہ جب میں سفر پہ گیا اور کسی ویسٹرنائزڈ مسلم کنٹری کے اندر جب میں بوفے میں گیا تو بوفے میں بیوریجز بھی لگے ہوئے تھے, مسلم فوڈ بھی تھا, اور ہر قسم کا کھانا پڑا ہوا تھا. اب جو میرا سافٹ ویئر تھا وہ قدم کس طرح بڑھائے گا, ایکچولی یہ ہے تربیت. اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ بھی ایک بوفے کی طرح ہے. یہاں آپ کو ہر قسم کا کنٹینٹ ملتا ہے, حلال بھی ہے, حرام بھی ہے, ہر قسم کا ہے. وہ آپ کی اور میری تربیت ہے کہ ہم قدم کس طرح بڑھاتے ہیں. ایسے ہی سرٹیفکیٹ دی لوڑ سی.